بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ علی ما انعم ولہ الشکر علی ما الہم والثناء بما قدم من علوم نعم ابتدأها وسرور آلاء أسداها وتمام منن والاها جمع عن الإحصاء عددها ونهى عن الجزاء أمدها وتفاوت عن الإدراك أبدها وندبهم لاستزادتها بالشكر لاتصالها واستحمد إلى الخلائق بإجزالها وثنى بالندب إلى أمثالها ثم الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المغفورين المنتجبين الأخيار ولعنة الله على أعدائهم الأشرار أما بعد فقال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا صلوات ربي عزیزان محترم سورہ کہف کی 109ویں آیت کو سرنامہ کلام قرار دیا گیا۔ ارشاد رب العزت ہو رہا ہے اگر دنیا کے سارے دریا جتنا بھی پانی ہے جتنے بھی سمندر ہیں سب کے سب سیاہی میں تبدیل ہو جائیں تاکہ کلمات اللہ کو لکھا جا سکے تو سارا پانی ختم ہو جائے گا لیکن کلمات اللہ کو اللہ کی نشانیوں کو لکھا نہیں جا سکتا اور اگر اتنا ہی پانی اور لایا جائے تب بھی پانی ختم ہو جائے گا رب کی نشانیاں باقی رہیں گی۔ وہ رب جس نے اپنی اتنی نشانیاں قرار دی کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ دنیا کا سارا پانی جمع کرو تاکہ میری نشانیوں کو لکھ سکوں کلمات اللہ کو لکھ سکوں پانی ختم ہو جائے گا نشانیاں باقی رہیں گی مزید پانی لاؤ پانی ختم ہو جائے گا نشانیاں باقی رہیں گی اگر پھر بھی انسان ایسے رب سے غافل ہو یقیناً وہ مجرم ہے جس رب کی اتنی نشانیاں ساری کائنات رب کی نشانیوں سے بھری ہوئی انسان پھر بھی رب سے غافل ہو جس نے محمد و علی جیسی نشانیاں قرار دی فاطمہ و حسن و حسین جیسی نشانیاں قرار دی کائنات کی سب سے بہترین نشانیاں اور اس کے علاوہ جا بجا نشانیاں بکھری ہوئی ہیں سورج ہے تو رب کی نشانی ہے چاند ہے تو رب کی نشانی ہے درخت ہے تو رب کی نشانی ہے پانی ہے تو رب کی نشانی ہے حیوانات ہے رب کی نشانی انسان رب کی نشانی ہے میرے مولا علی نے فرمایا من عرف نفسہ فقد عرف ربہ جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا بڑی توجہ چاہوں جس نے اب آپ کہیں گے جی میں تو اپنے آپ کو پہچانتا ہوں میں فلاں ابن فلاں اور اس سے کوئی بھی رب نہیں پہچانتا تو اس کا مطلب مولا کچھ کہنا چاہ رہے مولا کل بھی میں نے کہا تھا ایک حدیث جسے سمجھو ان 1000 حدیثوں سے بہتر جنہیں پڑھو اللہ کی نشانیاں ساری کائنات میں پھیلی ہوئی کیا مطلب ہے مولا کے اس جملے کا من عرف نفسہ
جس نے اپنے آپ کو پہچانا عرف ربہ، وہ رب تک پہنچ جاتا ہے، اس کو رب کی معرفت مل جاتی ہے۔ علماء نے اس ایک جملے کے 7 سے 8 معنی بیان کیے۔ ایک جملے کے والا امیر کا ایک جملہ، من عرف نفسہ، جس نے اپنے آپ کو پہچانا، عرف ربہ، اس نے اپنے اللہ کو، اپنے رب کو پہچانا۔ جو معنی بیان کیے، میں صرف ایک معنی آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، اور تمام نوجوان دوستوں سے گزارش ہے ان چیزوں کو ذہن نشین کریں تاکہ کل کو جب گفتگو ہو تو آپ کے پاس علمی مواد موجود ہو۔ ایک معنی آسان سا معنی، کوئی پریشانی کی بات نہیں، کوئی گھبرانے کی بات نہیں، بہت آسان، بہت ایزی، سمجھنے کے لیے، سمجھانے کے لیے، سننے کے لیے، سنانے کے لیے۔ کہ اے انسان، من عرف نفسہ، جس نے اپنے آپ کو پہچانا۔ انسان اگر اپنے وجود کو دیکھے، پہلے دن سے لے کر آخری دن تک محتاج ہی محتاج ہے۔ ماں کے پیٹ میں ہے، ماں کی ضرورت ہے یا نہیں؟ محتاج ہے، ماں ہی کے بدن سے اپنی غذا لیتا ہے۔ وہ غذا جو ماں کے پیٹ میں لے رہا تھا، جب دنیا میں آتا ہے تو وہی دودھ بن کر بچے کے منہ میں آ جاتی ہے۔ محتاج ہے۔ دودھ پینے کا عرصہ ختم ہوا، تھوڑا پلنے بڑھنے کا زمانہ آیا، تب بھی ماں باپ کا محتاج ہے۔ کوئی تو ہے جو اس کی انگلی تھامے اور پکڑ کر چلائے۔ یہ سارے وسیلے کس نے بنائے؟ ماں کو کس نے بنایا؟ باپ کس نے فراہم کیا؟ باپ کے دل میں شفقت، ماں کے دل میں محبت کس نے رکھی؟ اور آگے بڑھتا ہے، تھوڑا جوان ہوا، سینہ تو چوڑا کر لیتا ہے لیکن عقل گھٹنوں میں ہوتی ہے۔ بزرگوں کے مشورے کی ضرورت ہے، بڑوں کا ساتھ چاہیے۔ شادی ہو گئی، میچور ہونے میں پھر 8-10 سال لگ جاتے ہیں، پھر بڑے سمجھاتے ہیں زندگی ایسے نہیں، ایسے گزرتی ہے۔ پوری زندگی کا آپ آبزرویشن اگر کیجئے، جگہ جگہ آپ کو نظر آئے گا کہ ہمیں کسی نہ کسی کی ضرورت ہے۔ تو پتہ یہ چلا، انسان نے جب اپنے آپ کو دیکھا، بچہ تھا تو میں محتاج تھا، تھوڑا بڑا ہوا محتاج تھا، نوجوان محتاج تھا، جوان محتاج تھا، تھوڑی عمر بڑی 30-40 سال محتاج تھا، اور ڈھیڑ عمر کا ہوا محتاج ہوا، بوڑھا ہوا پھر بچپنے کی طرف پلٹ گیا، محتاج سے محتاج تر ہو گیا، ضرورتیں بڑھنے لگی، احتیاجات بڑھنے لگے۔ تو پہلی سانس سے لے کر آخری سانس تک انسان کا پورا وجود نیاز مندی اور احتیاج کا منہ بولتا ثبوت۔ ہر لمحہ ضرورت ہے، بیوی بچوں کی ضرورت ہے، ماں باپ کی ضرورت ہے، آخری دم تک کسی نہ کسی کی ضرورت ہے۔ تو میں نے اپنے آپ کو دیکھا، حدیث کی تفسیر، میں نے اپنے آپ کو دیکھا کہ جگہ جگہ میں محتاج ہوں۔ جب انسان پورے کا پورا، یعنی پوری زندگی اس کی پہلی سانس سے لے کر آخری سانس تک محتاج ہے، تو اسے سمجھ جانا چاہیے کہ مجھے ایسے کے سامنے اپنا سر جھکانا چاہیے اور سجدے میں رکھنا چاہیے، جو غنی مطلق ہو، جو کسی کا محتاج نہ ہو، وہی ساری کائنات کا رب العالمین ہے۔ پہچان لیا اپنے آپ کو، اب اپنے رب کو پہچان جاؤ، وہ کسی کا محتاج، کسی چیز کا محتاج نہیں۔ جسم اسے نہیں چاہیے، جتنے اوزار، جتنے ابزار جو ہمیں چاہیے ہوتے ہیں، پروردگار کو کسی کی بھی ضرورت۔ غنی مطلق یعنی ہر لحاظ سے غیر محتاج۔ دنیا میں کون ہے جو اللہ کو عاجز کر سکے؟ کوئی ہے جو یہ کہے جی اللہ ضرورت مند ہے؟ شاید لوگ بعض اوقات الٹے سیدھے کہہ دیتے ہیں، شیخ ان کو بھی احتیاط کرنی چاہیے۔ اپنے اشعار میں بہت ہوتا ہے اللہ کو ضرورت مند کہتے ہیں، کہتے ہیں شاعری میں گنجائش ہوگی، گنجائش جو اس پہ اعتراض نہیں، شاعروں کو اپنا کام آتا ہے، اپنے کام سے کام رکھے، لیکن خبردار الفاظ کو احتیاط سے استعمال کریں رب کے بارے میں۔ رب کی نشانیاں جا بجا پھیلی ہوئی، رب کو پہچاننا ہے،
اپنے وجود کو دیکھو، محتاج ہو، رب تک پہنچ گئے. اور آگے بڑھیے. ساری کائنات، وہ بڑھیا سے پوچھا گیا، مشہور معروف مثال ہے، پہلے مکتب میں پڑھائی جاتی تھی، اب وہ سلسلہ ختم ہو گیا. چرخہ چلا رہی تھی. چرخہ مجھے نہیں معلوم، ہم لوگ سمجھ میں آتا ہے روئی کاٹنے کے لیے چرخہ استعمال ہوتا تھا. وہ چرخہ چلا رہی تھی. اس سے پوچھا گیا کہ تمہارے پاس رب کے ہونے پر کیا دلیل ہے؟ اللہ کے ہونے پر کیا دلیل ہے؟ بھائی دیکھیے، عقیدے میں کسی کی تقلید، ہر بندے کے پاس عقیدے میں اپنی دلیل ہونی چاہیے. تو بڑھیا نے چرخہ چلاتے چلاتے ہاتھ روک دیا، کہا دیکھو جب میں چرخہ چلاتی ہوں تو چلتا ہے، ہاتھ روک دیا تو رک گیا. جب ایک چرخہ میرے بغیر نہیں چل سکتا. اللہ اکبر. یہ ساری کائنات، یہ پورا نظام، یہ پورا سولر سسٹم، نظام شمسی، اور نہ جانے کتنی کائناتیں جن کا علم ہم لوگ نہیں رکھتے. آج تک بڑے بڑے سائنسدان ہیں جو کہتے ہیں دنیا میں آج بھی ایسی تاریخ جگہ ہے جہاں تک ہماری رسائی نہیں ہے، ہم نہیں پہنچ سکے، ہمارا علم اتنا نہیں. ان سارے نظاموں کو چلانے والا کون ہے؟ من عرف نفسه فقد عرف ربه. اپنے آپ کو پہچانو، اپنے احتیاجات کو پہچانو، خود بخود رب کو پہچان جاؤ. اسی لیے ہر بار انسان سجدے میں یہ جملہ کہے، رب لا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین ابدا. بارگاہ ایک لمحے کے لیے مجھے میرے حال پہ نہ چھوڑنا. ایک لمحے کے لیے مجھے میرے حال پہ، اگر مجھے میرے حال پہ چھوڑ دیا برباد ہو جاؤں. کتنے لوگ ہیں، مثالیں آپ کے سامنے بھی ہیں، میرے سامنے بھی ہیں، جن کا پڑھنے کا انداز، جن کا سوسائٹی میں رہنے کا انداز، ہر چیز میں، اور وہ جملے کہتے کہتے بابا گیو اینڈ ٹیک کا زمانہ ہے. پیسہ کماؤ، پڑھائی ہو گئی، ڈاکٹر بناؤں گا. ڈاکٹر کیوں بنا رہے ہو؟ پیسہ زیادہ ہے. انجینئر بناؤں گا. انجینئر کیوں بنا رہے ہو؟ پیسہ زیادہ ہے. جس بھی شعبے میں، جس بھی فیلڈ میں ڈالا جاتا ہے، پیسہ بڑا ملے گا، اس میں پیسہ ہی پیسہ ہے. ڈاکٹر بنا دو، پائلٹ بنا دو، انجینئر بنا دو، یہ بنا دو، وہ بنا دو. یعنی انسان کی نگاہ علم پر تو رہی ہی نہیں. بچے کو عالم بنانا ہے تو مقصد ہی نہیں. بچے کو طبیب بنانا ہے تاکہ لوگوں کو شفا دے سکے تو مقصد ہی نہیں. بچے کو معاشرے کا خادم بنانا ہے تو ذہن ہی نہیں. ایسا بنا دو کہ پیسہ کمائے. یہی لوگ جب بڑے ہوتے ہیں، گھبرا تو نہیں رہا، یہ میرا معاشرہ ہے، میں گفتگو کر رہا ہوں. ہمارا معاشرہ ہے. جب خدا نکل گیا، جب خدا ہی کو نہیں پہچانا، خدا کہہ رہے اتنی نشانیاں، اتنی نشانیاں، اتنی نشانیاں، سارے سمندر لے آؤ، میرے نشانیاں ختم. کتنا غافل ہے انسان، اتنی نشانیوں کے باوجود پھر بھی رب سے غافل ہے. ہوتا کیا ہے میرے جاننے والے، عمر بڑھتی جا رہی، 30 سال، 35 سال، 40 سال، 45 سال، ماں شادی نہیں کرا، باپ کا انتقال ہو چکا ہے. میں نے جا کر مجھے شادی کیوں نہیں کراتی؟ گزر رہی ہے 35 سال، 40 سال، شادی کرائیں، شادی کا وقت نکل جائے. کیا جواب دیں؟ کہ اگر میں شادی کرا دوں گی تو جو پیسہ کما رہا ہے اپنی بیوی پہ خرچ کرے گا، مجھے تھوڑی نہیں. اسی معاشرے سے نکلی ہوئی ایک خاتون جس کو خدا پر رتی برابر بھروسہ کریے. خدا ارحم الراحمین ہے. خدا تو جو ہے سمندروں کے اندر پتھروں میں بیٹھے ہوئے کیڑے کو بھی رزق دے رہا ہے، جو کیڑوں کو رزق دے رہا ہے، جو حیوانات کو رزق دے رہا ہے، جو درندوں کو رزق دے رہا ہے، جو کفار کو رزق دے رہا ہے، جو مشرکین کو رزق دے رہا ہے، وہ شیعان علی کو رزق نہیں دے رہا. کیوں میں اور آپ بسا خدا سے اتنا دور چلے جاتے ہیں کہ خدا پہ بالکل بھروسہ نہیں. یہ کروں گا، یہ کروں گا، یہ کروں گا، اتنا بڑا بنوں گا، اس کے بعد میری بادشاہت ہوگی.
پتہ چلا ساری ڈگریاں حاصل کی، جاب نہیں ملی، جہاں جاب کے لیے گئے وہاں ریجیکٹ کر دیا. یہ ہوتا ہے، یہ میرے پاس مسالے ہیں، میں ایسے بات نہیں کر رہا. ساری پڑھائیاں کر لی، اللہ نے بھی کہا کرو، جتنی ڈگری حاصل کرنے کرو، جتنی محنت کرنی کرو. کبھی رب کو سجدہ نہیں کیا، کبھی زندگی میں نماز، کبھی روزے کا تصور بھی نہیں آیا، کبھی افطار پارٹی شوق میں رکھ لیا، وہ ایک الگ بات ہے. ماہ رمضان میں 2-3 روزے ایسے ہی دکھانے کے لیے رکھ لیں کہ ہاں میں بھی روزہ دار ہوں. اس کے علاوہ روزہ کبھی پیسے آئے بھی تو حج کا سوچا نہیں کہ حج واجب ہو گیا، 4-5 لاکھ روپے بینک میں پڑے ہو تو حج واجب ہو جاتا ہے، سوچا ہی نہیں. خمس بھی دیتا ہے، سوچا ہی نہیں کبھی. کھیت باغات بازاریں سب کچھ زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، سوچا ہی نہیں کبھی. رب کا وجود زندگی میں نہیں. ڈگریوں پہ ڈگریاں، پڑھائیوں پہ پڑھائیاں، کالجز ادھر ادھر بھاگتے. آخر میں جب جاب نہیں ملی، آنکھوں دیکھا حال بیان کر رہا ہوں، مفروضہ نہیں، آنکھوں دیکھا. جب جاب نہیں ملی، اس بندے نے اپنی ساری ڈگریوں کو آگ لگا دی. تو میں نے ڈگریاں پیسہ کمانے کے بعد فقیر. اس کے بعد نشے میں لگ گیا، اسی نشے میں مر گیا. بتایا رب نے کہ تم جتنے جتن کر لو، جتنی کوششیں کر لو، مسبب الاسباب اللہ کی ذات ہے. کائنات کو رزق دینے والا اللہ ہے، سب کو رزق دے رہا ہے. میں نے ایک مثال آج سے 3 سال پہلے یہاں پڑھی تھی اور ذہن میں آ گئی، سن لیجیے. حضرت موسیٰ نبی اللہ، دیکھیے اللہ نے یہ کائنات بنائی، پوری کائنات جا بجا اس کی نشانیاں. قل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی. موسیٰ تیشا اپنا مار رہے ہیں، زمین کھود رہے ہیں، کدال چل رہے ہیں. ایسے میں زمین کھودتے کھودتے کافی گہرائی میں جب کھائی سی بن گئی، ایک پتھر پہ موسیٰ کی کدال جا کر لگی. تیشا جا کر وہاں لگا، ہتھوڑا جا کر وہاں لگا. آپ لوگ جو بھی کہتے ہیں مجھے نہیں معلوم، گیلتی ہے کدال ہے، آپ لوگ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، مجھے اتنے بات نہیں معلوم. جیسے وہ پتھر پہ لگا، پتھر ٹوٹ گیا. پتھر ٹوٹ گیا. پتھر جب ٹوٹا تو پتھر کے بیچ میں، توجہات میری طرف ہے، پتھر کے بیچ میں ایک کیڑا بیٹھا ہوا تھا. اس کے منہ میں ایک دانہ تھا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اس کے منہ میں ایک دانہ تھا. اس کیڑے کی آواز موسیٰ نبی اللہ نے سنی. دانا منہ میں رکھ کے کہہ رہا تھا، سبحان من یرانی ویسمع کلامی ویرزقنی فی ھذا المقام. تسبیح اس رب کی جو مجھے بھی دیکھتا ہے. توحید بیان کر رہا ہوں، اگر آپ لوگ داد نہیں دیں گے تو کون داد دیں گے؟ توحید تو مولا علی نے تو بیان کیا اور تو کسی نے بیان نہیں کیا. تسبیح اس رب کی جو مجھے یہاں اس پتھر کی تاریکی میں دیکھ رہا ہے. وَيَسْمَعُ كَلَامِ. تسبیح اس رب کی جو میری باتیں بھی سنتا ہے. وَيَرْزُقُنِي فِي هَذَا الْمَقَامِ. اور یہاں اس پتھر کے اندر مجھے رزق دے رہا ہے. توجہات ہے. رزق کی ذمہ داری اللہ ہے. رزق لوگ نہیں دیتے. رازق کبھی لوگوں کو نہ سمجھنا. رازق فقط وما، قرآن کی آیت ہے، وما من دابۃ الا علی اللہ رزقها. روئے زمین پہ کوئی بھی رینگنے والا ایسا نہیں ہے جس کی رزق کی ذمہ داری اللہ نے نہ لی ہو. موسیٰ نے جب کیڑے کو دیکھا تو ٹوٹے ہوئے پتھر میں سے نکلتے ہوئے منہ میں دانا لے کر تسبیح پڑھ رہا ہے. جب موسیٰ نے دیکھا، نبی اللہ ہے موسیٰ، اللہ کے بڑے جلیل القدر نبی ہیں، سوال کیا، بارے اللہ تو نے اس کیڑے کو کیوں خلق کیا ہے؟ یہ بڑا ظریف نکتہ ہے اور اس کو سمجھنے میں بھی ذہن بڑا چاہیے. موسیٰ کا سوال کیا ہے؟ اس کیڑے کو کیوں خلق کیا؟ زمین کھود رہا ہوں، منو تلے مٹی کے نیچے سے پتھر نکلا، پتہ نہیں پتھر یہاں کیوں آئے.
پتھر کو جب توڑا تو پتھر کے اندر کیڑا تھا، اس کیڑے کو کیوں خلق کیا؟ کہ میں اور آپ سوچتے ہیں کہ شاید کوئی مخلوق خدا کی ایسی بھی ہے جس کا کوئی مقصد نہیں. جس نے عقل کو خلق کیا وہ اللہ، جس نے حکمتوں کو خلق کیا وہ اللہ، جس نے علم ہمیں دیا وہ اللہ، جس نے دماغ ہمیں دیا وہ اللہ. وہ کوئی کام بنا مقصد کے نہیں کر سکتا. ادھر موسیٰ نے سوال کیا، اے میرے اللہ اس کیڑے کو اس پتھر میں کیوں خلق کیا؟ وحی الہی نازل ہوئی، اے موسیٰ تو نے آج جب پتھر کو توڑا تو پوچھا ہے. یہ کیڑا مجھ سے روز پوچھتا ہے کہ موسیٰ کو کیوں خلق کیا. مینڈل کی دنیا وہ کنواں ہوتا ہے جس میں وہ رہتا ہے. کیڑے کی دنیا یہ پتھر ہے جس میں بچہ جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے سمجھتا ہے بس کل دنیا یہی ہے. ماں کے پیٹ سے نکلتا ہے سمجھتے ہیں 2-3 کمرے کل دنیا یہی ہے. اس لیے جب گلی میں پہلی دفعہ لے جاؤ تو ماں باپ کی انگلی چھوڑ کے پیچھے مڑ کے دیکھ رہا ہوتا ہے یہ کہاں ہے. جستجو دماغ آہستہ آہستہ بڑھتا ہے، آہستہ آہستہ چیزوں کو دیکھتا ہے. کمال اس فرش عطا کا یہ ہے کہ یہاں سے آپ کو توحید ملے، یہاں سے آپ کے یقین میں اضافہ. مسبب الاسباب اللہ ہے، میرے رزق کا ضامن اللہ ہے. بڑی سے بڑی پریشانی آ جائے وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، روزہ رکھیے، 2 رکعت نماز پڑھیے، مصلی پر بیٹھیے. کسی امیر کو فون کرنے سے پہلے جو امیر کائنات کا بھی خالق ہے اس کی بارگاہ میں دعا. قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا، اگر یہ سارے سمندر آ جائیں رب کی نشانیوں کو لکھیں، کوئی نہیں لکھ سکتا. آج کی تمہید مکمل ہوئی، اب تھوڑا سا رب کی اس نشانی پر آ جاؤ جس نشانی نے یہ کہا مَا لِلَّهِ آیَةٌ أَكْبَرُ مِنِّي، اس پوری کائنات میں مجھ سے بڑی اللہ کی کوئی نشانی نہیں. یہ کس کے جملے ہیں؟ امیر کائنات کے جملے، علی ابن ابی طالب کے جملے. ہر چیز نشانی ہے. جو آپ کی آنکھ میں آپ کو نظر آ رہا ہے، جو اس آنکھ سے دیکھ رہے ہیں، ہر چیز اللہ کی نشانی ہے. ہر چیز ادھر نگاہیں دوڑائیں، جمادات سے نباتات جو کچھ موجود ہے، یہ کپڑا ہے، یہ سجا ہوا عزا خانہ ہے، یہ لوگ ہیں چاروں طرف، سر ہی سر ہے، بڑا مجمع ہے. ہر شخص اللہ کی نشانی ہے. جب کائنات کا ہر فرد اللہ کی نشانی ہے تو علی اللہ کی نشانی نہیں ہوگی. لیکن عجیب جملہ کا مجھ سے بڑی کوئی نشانی. قرآن نے عیسیٰ کے بارے میں کہا کہ عیسیٰ کو اللہ نے کائنات کے لیے نشانی بنایا ہے. حضرت عیسیٰ کو نشانی بنایا، رب کی نشانی تھی. قرآن نے آیت کہا وَجَعَلَهَا آیَةً لِلْعَالَمِينَ، جملے استعمال ہوتے ہیں. عیسیٰ کو نشانی بنایا گیا کائنات کے لیے. عیسیٰ نشانی، موسیٰ نشانی ہے، ابراہیم نشانی ہے، 1,24,000 انبیاء نشانی ہے یا نہیں؟ سب کے سب نشانی. عجیب ہے، مولا علی کہہ رہے ہیں مجھ سے بڑی کوئی نشانی نہیں. موسیٰ نشانی، علی کہہ رہے ہیں میں بڑی نشانی. عیسیٰ نشانی، علی کہتے ہیں میں بڑی نشانی. ابراہیم نشانی، علی کہتے ہیں میں بڑی نشانی. کسی نے جا کر امام جعفر صادق علیہ السلام کا مولا، سوالات ہوتے تھے لوگوں کے ذہنوں میں. مفضل جیسا صحابی جس کی کتاب توحید مفضل ہر پڑھے لکھے نوجوان دوست کو واجبی اس کو پڑھنا چاہیے تاکہ پتہ چلے توحید کسے کہتے ہیں. ہمارے علماء جن کتابوں کے بارے میں ایڈوائز کرتے تھے، نصیحت کرتے تھے کہ یہ کتاب تم نے واجبی طور پر پڑھنی ہے، ان کتابوں میں سے ایک کتاب توحید مفضل. رب پر انسان کا عقیدہ مضبوط ہو جاتا ہے. مفضل جیسا صحابی ہے اور امام کی خدمت میں بیٹھا ہے، مولا کیا کہہ رہے ہیں یا مفضل
انما اوری ابراہیم ملکوت السماوات بطاعته للہ اللہ اکبر وولایتہ لامیر المؤمنین وانما جعل اللہ عیسی آیۃ للعالمین بطاعته للہ وولایتہ لامیر المؤمنین وما بعث اللہ نبیا قط الا بولایت علی بن ابی طالب۔ اے مفضل، ابراہیم کو جو ملکوت کا نظارہ کرایا گیا وہ اس لیے کہ اللہ کے بندے تھے اور علی کے محب تھے۔ اے مفضل، عیسیٰ کو آیت بنایا گیا ساری کائنات کے لیے، اس لیے اللہ کی اطاعت کرتے تھے، علی کی ولایت دل میں رکھتے تھے۔ اے مفضل، اللہ نے کسی نبی کو اس وقت تک نبی نہ بنایا جب تک اس نے ولایت علی کا اقرار۔ کون سی نشانی ہے یہ؟ رب کی سب سے بڑی نشانی۔ ما للہ آیۃ اکبر من دین، کوئی نشانی علی ابن ابی طالب سے بڑی، سب سے بڑی نشانی علی ابن ابی طالب۔ عیسیٰ آیت ہے، ٹھیک ہے، کسی نے آ کر اللہ کے رسول سے یہ کہا، یا رسول اللہ کان عیسیٰ یمشی علی الماء، عیسیٰ پانی پر چلا کرتے تھے، پانی پہ سفر کرتے تھے۔ اور آپ کر سکتے سفر؟ نہیں کر سکتے۔ یہ عیسیٰ کا اعجاز تھا، عیسیٰ پانی پر چلتے تھے۔ اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ بڑی توجہ چاہ رہا، عیسیٰ کا معجزہ سنا رہا تھا، اسے سنا رہا تھا جس کے پاس عیسیٰ سے کئی زیادہ معجزے تھے۔ کسی بڑے کے سامنے چھوٹے کی بات کر رہا تھا۔ عیسیٰ یقیناً چھوٹے نبی ہیں ہمارے نبی کے مقابلے، کہ اللہ کا یا رسول اللہ عیسیٰ پانی میں چلا کرتے تھے۔ نبی نے عظیم جواب دیا، کہا کہ لو زاد یقینہ لمشى علی الہواء، اگر عیسیٰ کا یقین بڑھ جاتا تو پھر وہ ہواؤں میں بھی سفر کرتے۔ توجہات میرے ساتھ ہے، کیا کہہ رہا ہے آنے والا؟ عیسیٰ پانی پہ چلا کرتے تھے، اور نبی نے کیا کہا؟ اگر ان کا یقین اور بڑھ جاتا، نہیں پہنچے ہم لوگ اگر ان کا یقین اور بڑھ جاتا تو وہ ہواؤں پر سفر کرتے ہیں۔ یہ عیسیٰ کی آیتیت ہے، عیسیٰ کا نشانی ہونا ہے کہ وہ پانی پہ سفر کریں اور لوگ آ کے نبی کو بتائیں، تو نبی کہیں اگر یقین بڑھے گا تو عیسیٰ ہواؤں میں سفر کرے گا۔ لیکن یہ علی کا مقام ہے، علی نے یہ جملہ کہا، لو کشف لی الغطاء ما ازددت یقینا، اگر سارے حجابات علی کی نگاہوں سے ہٹا دیے جائیں، جتنے پردے ہیں سب گرا دیے جائیں، علی کا یقین جس منزل پر ہے وہی رہے گا، نہ بڑھے گا نہ گھٹے گا۔ اللہ اکبر، یہ ہے کائنات کی سب سے بڑی نشانی۔ عیسیٰ کا یقین بڑھ سکتا ہے۔ علی کیا کہہ رہے ہیں؟ مزدد تو یقینا، جتنا یقین ہے اتنا ہی رہے گا، کیونکہ علی یقین کی انتہا پر ہے۔ اس سے آگے یقین کا تصور نہیں۔ کون ہے کائنات میں جو اس یقین کو آ کر بیان کرتا ہے؟ جب ایسا یقین ہے، جب ایسا ایمان ہے، اب سمجھ میں آتا ہے اگر میں نے اور آپ نے اپنے دلوں میں یقین کو مضبوط کرنا ہے تو علی کی محبت کو دل میں لانا ہوگا، علی سے عشق کو پروان چڑھانا ہوگا، معارف کو حاصل کرنا ہوگا جو در علی سے ملے ہیں۔ اسی لیے عبداللہ ابن عباس نے آ کے رسول اکرم کی خدمت میں یہ کہا، یا رسول اللہ اوصنی، اے اللہ کے رسول مجھے کوئی وصیت کی۔ کون کہہ رہا ہے؟ عبداللہ ابن عباس کو آپ لوگ جانتے ہیں کون ہے؟ اتنی حدیثیں نقل کی ہیں
کہ برادران اہل سنت کی آپ کتاب کھولیں گے حدیث کے اینڈ میں عبداللہ ابن عباس، شیعوں کی کتابیں کھولیں گے حدیث کے اینڈ میں عبداللہ ابن عباس۔ نجف میں ایک عالم دین ہے آیت اللہ سید مہدی خرسان، انہوں نے 20 جلدیں لکھی ہیں ان حدیثوں پر جو عبداللہ ابن عباس نے نقل کی۔ کتنی جلدیں؟ 20 موٹی جلدیں۔ عبداللہ ابن عباس تو رہا ہی رسول اللہ کے ساتھ، علی اولاد علی کے ساتھ مسلسل حدیثیں سنتا رہا۔ اب آ کر رسول سے ہی کہہ رہے او شریف، تو جتنا بڑا آدمی ہو وصیت بھی اتنی۔ اگر ایک چھوٹا بچہ آ کر کہے کسی سے قبلہ کی نصیحت کر دیجیے، بچے کو دیکھ کر جتنا بچہ ہو اس کے دماغ کے اعتبار سے، اس کی عمر کے اعتبار سے، اس کے علاقے کے اعتبار سے کوئی بھی چھوٹی سی اچھی سی بات بتا دیں۔ اگر کوئی گریجویٹ لڑکا آ کے پڑھا لکھا لڑکا آ کے اگر نصیحت کیجیے، اس کو بچوں والی تو نہیں کی جائے، اس کو اور بڑی بات کہی جائے۔ اور اگر اس سے زیادہ کوئی پی ایچ ڈی لیول کا بندہ، کوئی بہت زیادہ پڑھا لکھا بندہ، ڈاکٹریٹ جس نے کیا ہو، وہ آ کے کہے کہ کوئی کام کی بات بتائیے، کوئی وصیت کیجیے، اس سے الگ طریقے سے گفتگو کی جائے۔ عبداللہ ابن عباس جیسا بندہ جو ساری دنیا کو حدیثیں سنا رہا ہے کہ میں نے رسول سے یہ سنا، میں نے علی سے یہ سنا، میں نے رسول سے یہ سنا، میں نے علی سے یہ سنا، رسول یہ کہا کرتے تھے، علی یہ کہا کرتے تھے، وہی بندہ جو ساری دنیا کو حدیثیں سنا رہا ہے وہ آ کر کہہ رہا ہے کہ مجھے کوئی کام کی بات بتا دیں۔ بڑی توجہ چاہو، بڑی توجہ۔ آؤ شریف کوئی وصیت کر دیجیے۔ وصیت تو پتہ ہے نا کسے کہتے ہیں؟ جسے پلو سے باندھ کے رکھا جائے، جسے گھٹی میں کھول کے پی لیا جائے، جسے زندگی بھر ساتھ رکھا جائے۔ یا رسول اللہ کوئی وصیت کر دیجیے۔ اللہ کے رسول نے کہا ہماری یہ دوسری بہار بار ہماری ضرورت متعدد کتابوں میں حدیث موجود ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا یا ابن عباس علیک بمودت علی ابن ابی طالب، اے عبداللہ ابن عباس وصیت مانگ رہے ہو، زندگی گزارنے کا شریکہ مانگ رہے ہو، طریقہ مانگ رہے ہو، وطیرہ مانگ رہے ہو، تو سن لو ساری زندگی عشق علی میں بسر کرو، یہی میری وصیت ہے۔ عشق علی ابن ابی طالب کا درس یہاں سے ملتا ہے۔ رسول اللہ کو وصیت کر دیجیے علیک بمودت علی ابن ابی طالب، علی کی مودت ایسے گزارو، لا يقبل الله من عبد حسنة إلا بولاية علي بن أبي طالب۔ اللہ کسی بھی بندے سے کوئی نیکی قبول نہیں کرے گا جب تک دل میں علی کی محبت نہ ہو۔ زندگی بھر اعمال کیے ہو، نمازیں پڑھی ہیں، سجدے کیے ہیں، رجے کیے ہیں، عبادتیں کی، حج، زکات، عمرے، جہاد، سب کچھ کر لیا، لیکن اگر علی کی محبت نہ، اللہ اکبر، نبی کا جملہ، لو اتوا بجمیع الحسنات، ساری نیکیاں لے کر آ گیا، ہر ٹائم کی نماز پابندی سے پڑھی ہوئی ہے، سارے روزے رکھے ہوئے، حج کیا، زکاتیں دی ہوئی، اچھائیاں کی ہوئی، اخلاق اچھا، بچوں کی تربیت اچھی، معاشرے میں سب کچھ اچھا، لیکن دل میں علی کا عطا پتہ نہ تھا، لَأُمِرَ بِهِ إِلَى النَّارِ، اگر اللہ کی بارگاہ میں ایسے گیا، سارے عمل لے گیا لیکن علی کی محبت نہیں تھی، اللہ کہے گا اس کا حساب کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اسے ایسے ہی جہنم میں پھینک، کیونکہ اصل چیز تو لایا ہی نہیں، محبت سے علی تو لایا ہی نہیں۔ اور آپ لوگوں کے بارے میں بات ہوئی، وَلَوْ كَانَ مَعَهُ وِلَايَةُ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، اگر علی کی محبت لایا، عقیدہ صحیح لایا، علی کو خلیفہ بلا فصل ماننے والا تھا، نبی کے فوراً بعد کوئی اور نہیں، صرف علی، یہ عقیدہ تھا، تو جب جائے گا بھلے تھوڑے عمل ہو، اللہ ان اعمال کو قبول کر لے گا، تھوڑے عمل سے، لیکن چونکہ محبت ہے علی کے ساتھ،
اللہ قبول کر لے. اس کے بعد عجیب جملہ کہا نبی نے. بس یہ حدیث سن لیجیے اور مجھے اجازت دیجیے. کیا جملہ کہا؟ ان النار لاشد غضبا على مبغض علي من الذي زعم ان لله ولدا. وہ لوگ جن کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کے بیٹے ہیں، چاہے وہ عیسائی ہو چاہے وہ یہودی ہو، جو بھی اس قسم کا عقیدہ رکھتے ہیں، اللہ کے رسول کا ارشاد ہے جہنم کی آگ ان لوگوں کے لیے، یہودیوں کے لیے، عیسائیوں کے لیے اتنی نہیں بھڑکتی جتنی دشمن علی کے لیے بھڑکتی ہے. کتنا بدبخت ہے جو اپنے دل میں دشمنی علی رکھتا ہے، کتنا پست فطرت ہے جس کے دل میں دشمنی علی ہے. اس کے بعد عجیب جملے کہے. اگر روایت میں نہ ہو، کسی کی مجال نہیں ان جملوں کو اپنے لبوں پر رکھنا. اللہ کے نبی نے، اللہ کے رسول نے یہ ارشاد فرمایا اگر ملائکہ اور انبیاء بھی سب مل کے دشمن علی ہو جائیں، جو کہ نہیں ہو سکتا، نبی کا جملہ، لَوْ اجْتَمَعَتِ الْمَلَائِكَةُ وَالْأَنْبِيَاءُ وَالْمُرْسَلِينَ عَلَى بُغْضِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ وَلَنْ يَفْعَلُوا، وہ ایسا کر ہی نہیں سکتے. فرشتہ اس وقت تک فرشتہ نہیں ہوتا جب تک علی کی محبت نہ ہو. نبی اس وقت تک نبی نہیں ہوتا جب تک علی کی محبت نہ ہو. تو رسول نے یہ بھی بتا دیا کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا. کوئی فرشتہ ہو محب علی نہ ہو، نبی ہو محب علی نہ ہو. لیکن رسول نے عجیب جملہ کہا کہ اگر یہ سارے مل کر دشمن علی بن جائے تو اللہ کو، رب کو، خالق کو، رازق کو، معبود کو کوئی پرواہ نہیں، سب کو اٹھا کے جہنم میں پھینک دے. بات پہنچ رہی ہے. دشمن علی کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جو محب علی ہے اس کو اپنے آپ کو پاکیزہ سے پاکیزہ تر بنانا چاہیے، کیونکہ اس کی انتہا جنت میں. ازلفت الجنت للمتقین، جنت تو سجائی ہی متقین کے لیے. متقی لوگ ہیں، جنت انہیں کے لیے. اور متقی کون ہوتا ہے؟ گزشتہ سالوں میں تفصیل سے بیان کر چکا. تقویٰ کا پہلا درجہ یہ ہے کہ انسان دل میں ولایت علی کو رکھے اور دشمنان علی سے بیزاری کا اظہار. جو ایسا متقی بن جائے جنت اس کے لیے. اللہ اگر انسان محبت سے علی بھی دل میں رکھ رہا ہے اور دوسروں کی محبت بھی دل میں ہے تو متقی نہیں کہلاتا. اس کا عقیدہ ہو کہ نہیں کسی کو برا کہنے کی ضرورت نہیں ہے، سبھی ٹھیک ہے، آپ بھی سلام علیکم، آپ بھی سلام علیکم، میں بھی سلام، سب ٹھیک ہے. جب سرکار امام زمانہ صلوات اللہ علیہ وسلم جب مولا کا ظہور ہوگا وہاں یہ باتیں نہیں چلے گی، وہاں خالص عقیدہ چلے گا، وہاں منافقت نہیں چلے گی، وہاں صرف ایمان ہوگا جو کام آئے. وہاں ڈبل پالیسی نہیں چلے گی، یہ بھی ٹھیک ہے وہ بھی ٹھیک ہے، نہیں، وہاں تو فیصلہ ہوگا اور تلوار ہوگی جو فیصلہ کرے. تو کوئی جواب نہیں ہوگا. امام زمانہ کے سامنے جو انسان منافقت نہیں کر سکتے. اسی لیے خدا را اپنے عقیدے کو مضبوط کیجیے. توحید پہلے درجے پر، نبوت اس کے بعد، امامت اور ولایت اس کے بعد، معاد اس کے بعد، ایمان و آخرت پر. من آمن باللہ والیوم الآخر. آج ہم میں سے اکثر کو یہ یقین ہی نہیں کہ کل کچھ ہونا ہے. جب یقین نہیں ہے تو یہی لڑتے رہتے ہیں. جملہ کہا ہے بڑا دقیق جملہ، جس کو آخرت پر یقین نہ ہو یہی لڑتا ہے. جس کو اللہ سے انصاف کی امید نہ ہو خود انصاف کے چکر میں رہے گا. جس کو اللہ کی عدل پہ بھروسہ نہ ہو یہی معاملہ ٹھیک کرنے میں لگا رہتا ہے. لیکن جس کو عدل الہی پر بھروسہ ہو، قیامت پر بھروسہ ہو، ایک ہے جو میرے سارے معاملات دیکھے، ایک ہے جو میرا جو بھی بدلہ ہو وہی لے گا. جب قیامت پر عقیدہ مضبوط ہو تو بڑے معاملات سکون سے طے ہو جاتے ہیں.
اسی لیے معاشرے میں آپ کو ایسے بھی اچھے لوگ نظر آتے ہیں، بڑے سے بڑا جھگڑا ہو جائے، بڑے سے بڑی لڑائی ہو جائے، خاموش رہتے، کہتے اللہ دیکھ رہا ہے، میرا رب دیکھ رہا ہے۔ حسین ابن علی نے کربلا میں یہی درس دیا۔ کتنی مصیبتیں آئیں، بڑی بڑی مصیبتیں آئیں، ایک نہیں کئی مقامات پر حسین نے جملہ کہا میرا رب دیکھ رہا ہے۔ اللہ کے سامنے سے کچھ ہے، کوئی چیز اللہ سے چھپی ہوئی، ہر چیز اللہ کی نگاہوں کے سامنے۔ ہم لوگ کہا لیے کہ کہیں لکھا ہو کہ خبردار کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی، وہاں چوکنے ہو جاتے ہیں، یہاں کوئی غلطی نہیں کرنی۔ کیمرے کی آنکھ سے ڈرتے ہیں، اللہ کی آنکھ سے کیمرے کا ڈر دل میں ہے، اللہ کا خوف دل میں۔ حسین ابن علی نے درس دیا اور رب دیکھ رہا ہے۔ جب علی اصغر کو گود میں اٹھایا تھا تب حسین نے جملہ کہا تھا حَوَّنَ مَا نَزَلَ بِي، کل انشاءاللہ شہزادے کی مصیبت ہوگی وہاں بھی عرض کروں گا۔ حَوَّنَ مَا نَزَلَ بِي أَنَّهُ بِعَيْنِ اللَّهِ، علی اصغر کی مصیبت بھی حسین کے لیے آسان ہو گئی، آسان ہو گئی۔ کیسے؟ کہ اللہ دیکھ رہا۔ کربلا میں حسین ابن علی نے یہ جملہ کہا، یہ درس دیا کہ کبھی خدا کو جس کے سامنے بیٹوں کے لاشیں پڑے ہوں تب بھی وہ خدا کو نہ بھلائے، اس سے بڑا توحید کا درس دینے والا ہے کون؟ اولا لوگ آئے ہیں، قتل کرنے آئے ہیں، جنگ کی بات کرنے آئے ہیں، حسین ابن علی نے شباشور کیا کہا؟ عباس جا کر کہو حسین کو تصویر پسند ہے، لا الہ الا اللہ کہنا پسند ہے، قرآن کی تلاوت پسند ہے۔ شب عاشور اصحاب حسین ساری رات تلاوت کرتے رہے، تسبیحیں پڑھتے رہے، عبادت کرتے رہے، کیوں؟ کیونکہ ہمارے مولا حسین کو پسند ہے۔ حسین ابن علی نے شب عاشور بھی رب کو نہیں بلایا۔ پہلا حملہ ہوا کربلا میں، نماز جماعت تھی، اصحاب حسینی شہید ہوئے، لیکن نماز پھر بھی قائم ہوئی۔ ایک لمحے کے لیے کربلا والوں نے رب کو نہیں بلایا۔ حسین جسے چھوڑ کر جا رہے تھے وہ علی کی بیٹی زینب بھی ایسی تھی، یا اختہ لا تنسینی فی صلاۃ اللیل، بہن زینب اپنی نماز شب کی دعاؤں میں حسین کو نہ بھولنا۔ عجیب ہے، واقعاً عجیب ہے کربلا۔ وہ زینب جس نے بیٹھ کر بھی نماز شب نہ چھوڑی، اٹھنے پر قدرت نہیں تھی، مسائب اتنے تھے، تب بھی نماز شب پڑھی۔ مولا سجاد نے گواہی دی کہ میری پھوپھی نے تب بھی نماز شب نہ چھوڑی۔ حسین کا حق بنتا تھا ایسی بہن سے کہے مجھے نماز شب کی دعاؤں میں، نماز شب ہی کی دعاؤں کا نتیجہ تھی وہ حسین کی شہزادی جسے سکینہ کہتے ہیں۔ یوسی کا اسی شہزادی کا تابوت آئے گا، نوحہ و ماتم بھی ہوگا، گریہ بھی کرنا ہے۔ عجیب شہزادی ہے یہ شہزادی، خاندان عصمت میں جب یہ شہزادی آئی تو چاروں طرف بنی ہاشم کے نوجوان پیار کرنے والے تھے۔ عباس جیسا چچا موجود ہے، حسین جیسا باپ موجود ہے۔ نام کیا ہے؟ سکینہ، رقیہ بھی کہا جاتا ہے، فاطمہ بھی کہا جاتا ہے۔ باپ کی انتہائی لاڈلی، بچیاں ہوتی بھی ہیں باپ کو بے حد عزیز ہوتی ہیں، بے حد باپ سے پیار کرتی ہیں، لیکن اس بچی کی جو ادائیں ہیں وہ عجیب ہیں۔ جب حسین ابن علی جا رہے تھے، روانہ ہو رہے تھے، سب کو رخصت کر دیا، سب کو خدا حافظ کہہ دیا، علیکم من السلام یا زینب یا ام کلثوم یا رقیہ یا فاطمہ یا سکینہ، سب کو کہہ دیا۔
لیکن حسین جب راہوار پر سوار ہے تو دیکھا کہ سواری آگے نہیں بڑھ رہی. کیا ماجرا ہے؟ سواری آگے کیوں نہیں بڑھتی؟ اے میرے راہوار تو آگے کیوں نہیں بڑھتا؟ سر اٹھایا راہوار نے، اپنی آنکھیں دکھائیں، گھوڑے کی آنکھوں میں آنسو بہ رہے تھے. فصیح عربی میں حسین کا راہوار بولا، عربی زبان میں کہنے لگا یا سیدی و مولائی انظر الی قدمی، اے میرے آقا اور مولا حسین ذرا میرے قدموں کی طرف تو دیکھیے. اب جو حسین نے قدموں کی طرف دیکھا، بچی لپٹی ہوئی ہے. اے ذوالجلال میرے بابا کو بیٹے سب سے خدا حافظ کرو، سب کو الوداع کہہ دیا. جانے دے بابا کو. نہیں بابا ایک دفعہ پھر مجھے پیار کیجیے بابا. جو بیٹیوں والے ہیں وہ ان جملوں کا لفظ نہیں. بابا مجھے پھر ایک دفعہ پیار کیا. حسین پھر سے سواری سے اترے، خاک کربلا پہ آ کر بیٹھے. منتخب توریہی کا جملہ 4 سال کی حسین کی شہزادی ہے. قبل شفتیہا وقد تشققت من العطش، حسین نے بچی کے پھٹے ہوئے ہونٹوں پر بوسہ دیا. پیاس کی وجہ سے، 3 دن کی پیاس ہے، 3 دن سے کچھ بھی تو نہیں ملا، ہونٹ پھٹ چکے ہیں. نہ جانے باپ کو اس پیاس پہ کیسا پیارا ہے، بچی کے لبوں پہ بوسہ دیا. بابا آپ جا رہے ہیں؟ ہاں بیٹے میں جا رہا ہوں. کامل بہائی کا جملہ. یقین جانیے میں بہت مسائل پڑھتا ہوں. سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کہ میں نے 7 دن لگاتار مسائل پڑھے. حسین ابن علی کی مصیبت آپ لوگ سن رہے، آپ کو کہنے کی ضرورت نہیں، لیکن یہ ذکر میرے لیے سب سے الگ ہوتا ہے. جب میں سوچ بھی رہا ہوں کہ آج میں نے بی بی سکینہ کے مسائل پڑھنے ہیں، سوچتا ہوں مجھے رونا آ جاتا ہے. آج اس شہزادی کا تذکرہ کرنا ہے، بس یہ سوچ کر آنکھ میں آنسو آ جاتے ہیں. بابا آپ جا رہے ہیں؟ بیٹی میں جا رہا ہوں. بابا پھر؟ بیٹی میں جلد تجھ سے ملنے آؤں. 4 سال کی بیٹی کو کون بتائے کہ سر کٹنا کسے کہتے ہیں، شہادت ہوتی کیا ہے، قتل کسے کہا جاتا ہے. بیٹی میں جلد واپس آؤں گا، میں سفر پر جا رہا ہوں. 11 محرم ہوئی، قافلہ روانہ ہوا. ہر تھوڑی دیر میں، ہر منزل پر، ہر جگہ پر، ہر بازار میں، ہر دربار میں، ہر کونے میں، ہر گوشے میں اپنی پھوپھی کا دامن تھامتی تھی. ارے ابی الحسین، میرا بابا حسین، میرا بابا کہاں چلا گیا؟ کیا سمجھائے؟ 4 سال کی بچی کو، بیٹی تیرا بابا سفر پر گیا، جلد آ جائے گا. اتنا دامن کو تھاما سکینہ نے. مقتل کا جملہ ہے. کوفے کے بازار میں تڑپ گئی علی کی بیٹی، نو کے نیزہ پہ سر حسین کو دیکھا. اے حسین ذرا بات کرو اپنی بیٹی سے، میرا دل پھٹا جا رہا ہے، مر جائے گی تیری بیٹی. 2 جملے 2 بول اپنی بیٹی سے بول. اجرکم علی اللہ. وقت گزرتا رہا، یہاں تک کہ شام کا زندان آ گیا. شام کا زندان آیا. 4 سال کی شہزادی جو کربلا سے چلی تو بابا بابا کرتے ہوئے چلی. جب کہتی تھی بابا، کبھی تماشا کرتا تھا، کبھی گھوڑا لگتا تھا، کبھی ظالم نہ جانے کیسی حرام کی اولادیں تھی. چھوٹی سی بچی کو نیزے کی رنی چھپاتی تھی. چھوٹی سی بچی ہے، 4 سال کی بچی، پہنچ گئی زندان میں، روتے روتے پہنچ گئی زندان میں. بابا بابا بابا
میں نے بابا کے پاس جانا ہے، بڑے دن ہو گئے میں نے بابا کو نہیں دیکھا، مجھے بابا کو دیکھنا ہے۔ بڑی مشکل سے ام کلثوم و زینب و رباب نے مل کے بچی کو سلایا۔ ابھی بچی کو سلایا تھا، تھوڑی دیر گزری تھی، ایک دم بچی اٹھ کر بیٹھ گئی، ہڑبڑا کے اٹھی، کہنے لگی پھوپھی اماں میرے بابا کہاں ہیں؟ ابھی یہاں تھے، ابھی کہہ رہے تھے بیٹی تیرا سفر ختم ہو گیا، میں تجھے لینے آیا۔ نہ جانے بیٹی نے یہ جملے کیسے کہے تھے، اب کوئی خلاصہ دینے نہیں آیا۔ ایک طرف منہ کر کے زینب رونے لگی، ایک طرف رباب رونے لگی، ایک طرف ام کلثوم رونے لگی، ہر بی بی تڑپ تڑپ کے رو رہی تھی۔ اب اسے بنائے تو کون بنائے؟ اسی کو کہتے ہیں جب سب مل کر روتے ہیں نا تو کوہرام ہوگا۔ چاروں طرف علاقے میں آواز گونجی کو رونے کی، گریے کی آواز۔ یزید اللعین، یزید ولد الحرام سو رہا تھا، طاہر دمشقی اس کا نوکر ہے، لیکن وہ یزید کے سامنے بیٹھا تھا۔ جب زندان جنہوں نے شام کی زیارت کی، اللہ آپ سب کو جس بی بی کا ذکر سن رہے اس کا واسطہ سب کو شام کی زیارت نصیب کری۔ کہتے ہیں میں بیٹھا ہوا تھا، جب گریے کی آواز آئی زندان سے، یزید اٹھ کر بیٹھ گئے، لگا شور کیسا ہے، میری نیند خراب ہو گئی۔ میں نے بتایا، میں نے کہا امیر حسین کی ایک بچی ہے اور روتی جاتی ہے اور کہتی جاتی ہے مجھے بابا سے ملا دو، میں نے بابا سے ملنا ہے۔ کتنا سنگدل تھا یزید، کہتا ارفعوا رأس الحسین وحطوا بین یدیہا، ملا دو بابا سے، یہ کٹا ہوا سر پڑا ہے، لے جاؤ بچی کو، لے جا کے دے دو، باپ کی حالت ہو جائے۔ مجھے معاف کرے سادات، مجھے معاف کرے، قیامت کی منزل قریب آ رہی ہے۔ طاہر یہ کہتا ہے ایک تشت میں نے باپ کا سر رکھا، اوپر ایک سفید کپڑا ڈالا، لے کر چلا زندان کی طرف۔ جیسے ہی علی کی بیٹی زینب نے دروازے پہ وہ تشت دیکھا، اشارہ کیا کہ اس میں لگا۔ میں نے دروازہ کھولا، تشت کو لے کر بچی کے سامنے رکھ دیا۔ کتنی معصومہ تھی، کتنی چھوٹی تھی، کتنی کمسن تھی، رو کر کہتی ہے، تشت تھا نا، تشت میں سر رکھا ہوا، سر کے اوپر کپڑا ہے، رو کر کہتی ہے مجھے کھانا نہیں، مجھے بابا کھانا۔ اس جملے پر بھی اگر کوئی نہ روئے تو ختم ہو جائے گا۔ مجھے کھانا نہیں، مجھے بابا چاہیے۔ طاہر کہتا میں نے رومال کو اٹھایا، میں نے کہا یہ کھانا نہیں، یہ تیرے باپ کا سر ہے۔ قیامت کی منزل ہے، خدا کی قسم قیامت کی منزل ہے۔ بچی نے باپ کا سر اٹھایا۔ اللہ باسم کربلائی مولا کا نظر کردہ نوخان ہے، پوری دنیا جانتی ہے۔ اس نے ایک بند پڑھا ہے، عجیب بند ہے، اس کے لوہے میں موجود ہے، لوہے کا نام ہے خطار جانی، یعنی زندان، میرے زندان میں میرا مہمان آ گیا، مطلب اس کا یہ ہے۔ پڑھتے پڑھتے کہتا ہے بیٹی نے جب باپ کا سر اٹھایا نا گود میں تو باپ سے یہ جملے گئے، رو کر کہتی ہے بابا اتنی تھکن کے بعد میری تمنا تھی جب تجھ سے ملوں گی نا تو اپنا سر تیری گود میں رکھ کر لیٹ جاؤں گی، لیکن بابا مجھے نہیں پتا تھا میرا کٹا ہوا سر ہوگا، میری گود ہوگی بابا۔ اب کسی کا ہاتھ ماتم سے نہ رکے، بابا تیرا کٹا ہوا سر ہے، میری گود ہے۔ بچی نے یہ جملے کہے اور بین پڑھنا شروع کر دیے۔ یہ بین کسی ذاکر کے نہیں، کسی خطیب کے نہیں، کسی علامہ کے نہیں، کسی مرثیہ نگار کے نہیں، یہ سکینہ کے بین ہے جو سکینہ کے لبوں سے نکلے۔ بچی نے بین ادا کرنا شروع کیے، یا بتا من الذی ایتمنی علی صغر سنی۔ بابا میں تو بہت چھوٹی تھی، اتنی چھوٹی عمر میں مجھے کس نے یتیم کر دیا بابا۔ سنتے جائیے، تیریا کرتے جائیے، یا بتا من الذی ایتمنی علی صغر سنی۔ بابا میں بڑی چھوٹی تھی، اتنے بچپنے میں کس نے یتیم
کر دیا. یا ابتا یا ابتا یا ابتا کرتی جاتی ہے, روتی جاتی ہے, بیٹھ پڑتی جاتی ہے. یا ابتا من الذی قطع وریدک, چھوٹی بچی ہے 4 سال کی. بابا یہ گلے کی رگوں کو کس نے کاٹا ہے؟ چھوٹی سی بچی ہے, کٹا ہوا سر گود میں ہے, بیٹھ پڑ رہی ہے. یا ابتا من للحرام للمسبیات, بابا میری پھوپھی زینب کا کیا ہوگا, اور رباب کا کیا ہوگا, ام کلثوم کا کیا ہوگا؟ بابا کسی کے سر پہ چادر نہیں. بابا من للنساء الحاصرات, ان کی چادروں کی ضمانت کون دے گا؟ بابا یا لیتنی کنت عمیا, مختصر کر رہا ہوں, یا لیتنی کنت عمیا, بابا کاش کہ میں اندھی ہوں, کاش کہ میں اندھی ہوتی, ومت قبل حاضر یوم, اور مر جاتی. بس ہزاروں یہ آخری بیان تھا. اس کے بعد سکینہ نے اپنے پھٹے ہوئے ہونٹ حسین کے ہونٹوں پر رکھے. حسین جب گئے تھے, یاد ہے نا, حسین نے لبوں کا بوسہ دیا تھا. سکینہ کے ہونٹ زخمی تھے, پھٹے ہوئے تھے. زیارت ناحیہ میں میرے مولا امام زمانہ نے سلام کیا, السلام علی الشفاء الزابلات, سلام ہے جنت مظلوم تیرے کٹے ہوئے ہونٹوں پر. حسین کے کٹے ہوئے ہو, سکینہ کے پھٹے ہوئے ہو, گود میں سر ہے, اپنے پھٹے ہوئے لبوں کو باپ کے کٹے ہوئے لبوں پر رکھا. سکینہ کی زندگی ختم ہوئی. زین العابدین کی آواز بلند ہوئی, انا للہ و انا الیہ راجعون. حسین کی بیٹی حسین کے پاس چلی گئی, بابا کی لاڈلی بابا کے پاس چلی گئی. ختم ہو گیا بچی کا سفر, ختم ہو گئے تھکن کے دن. عجیب ہے تھوڑی دیر میں آخری روایت, تابوت آنے والا ہے, شہزادی کا تابوت آئے گا. آخری روایت غسالہ کو لایا, غسل دینے والی ہے. جس بیوی سے نماز کھڑے ہو کر نہ پڑھی جا رہی ہے, غسل کیسے دے؟ ایک بیوی کو لایا گیا غسل دینے کے لیے. اس نے آ کر تھوڑے سے کپڑے ہٹائے بچی کے, بدن کو دیکھا, گئے علی کی بیٹی زینب کے پاس. بیوی مجھے معاف کرنا, میں غسل نہیں دے سکتی, میں غسل نہیں دے سکتی. تڑپ گئی علی کی بیٹی, رو کر کہا کیوں تو ہماری مصیبتوں میں اضافہ کرتی ہے, کیوں ایسی بات کر رہی ہے, تو غسل نہیں دے گی تو کون دے گا؟ رو کر کہتی ہے بی بی نہیں معلوم اس کو کیسی بیماری تھی, جگہ جگہ جسم پر نیل کے نشان پڑے, بس سونا تھا. رونے لگی علی کی بیٹی, رو کر کہا جس بچی نے کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام جب بھی کہا بابا تو تماچا لگا ہے, گھوڑا لگا ہے, نیزہ لگا ہے, اس کے بدن پر اگر نیل کا نشان نہ ہو. لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا آل محمد أي منقلب ينقلبون. مات من حسین.